الف لام میم کے روحانی خط کو کھولنا۔ پیارے دوست، قرآن کریم ایک عظیم اور الہامی کتاب ہے جس کے ہر لفظ میں علم و حکمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے الف لام میم یا سین طا ہا ہا میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ۔ یہ حروف وہ راز ہیں جو بظاہر بے معنی نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے اندر گہرے روحانی پیغام اور الہی اسرار چھپائے ہوئے۔ اہل معرفت اور اولیاء اللہ ان حروف کو روحانی خطوط کہتے ہیں، یعنی یہ ایسے رموز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل دل بندوں کے لیے اپنے قرب اور معرفت کے دروازے کھولنے کے لیے نازل کیے ہیں۔ الف لام میم کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم کی پہلی سورت بقرہ ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ لفظ بظاہر 3 حروف ہیں، الف لام میم، لیکن قرآن میں کوئی چیز بے معنی نہیں ہے۔ ہر لفظ، ہر حرف، ہر وقفہ اپنے اندر معنی اور روحانی توانائی رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ان حروف کے اصلی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام ابن عباس، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے مختلف پہلو بیان کیے ہیں، مگر سب کا اتفاق ہے کہ ان میں الہی اشارہ موجود ہے۔ پیارے دوستو، الف لام میم حروف مقطعات کا معنیاتی مفہوم ہے۔ الف عربی لفظ ہے، عربی زبان کا پہلا حرف ہے جو توحید، وحدت اور اللہ کی واحد ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ الف سیدھا اور قائم حرف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود القیوم ہے جو قائم بالذات ہے، یہ احد اور اول کی علامت ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ کی ذات کا رمز ہے۔ لام جھکنے اور جڑنے کی علامت ہے۔ لام انسان کی عبودیت کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی بندہ اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عشق و نیاز کی حالت ہے۔ روحانی طور پر لام میم انسان کی تسلیم و رضا کی علامت ہے۔ میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ میم محبت، رحمت اور مخلوق کے لیے شفقت کی علامت ہے۔ میم دائرہ دار حرف ہے جو کائنات کے گہراؤں کی طرف ہے، یعنی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابتدا سے انتہا تک ہر شے کو محیط ہے۔ پیارے دوستو، الف لام میم 3 روحانی تربیت، جب یہ 3 حروف اکٹھے ہوتے ہیں، الف اللہ کی ذات، لام عبد کی عبودیت، میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، تو گویا یہ پیغام بنتا ہے۔ الف لام میم بندے لام میم کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میم تک اپنی ہدایت پہنچاتا ہے۔ یہ روحانی خط دراصل اللہ سے بندے تک پیغام ہدایت ہے، اسی لیے اس کے فوراً بعد فرمایا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ گویا حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے بندے، اگر تم دل کے کان سے سننا چاہے
تو ان 3 حروفوں میں میرا راز چھپا ہے، میں تو اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز اس میں چھپے ہیں۔ روحانی تفسیر اہل تصوف کے اقوال ہم آپ کو بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر حرف قرآن کا ایک ظاہر، ایک باطن، ایک حد اور ایک مطلع ہے، یعنی الف لام میم کے بھی ظاہری اور باطنی معنی ہیں۔ پیارے دوست، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الف لام میم اللہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رموز ہیں، یعنی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خط بھیجا۔ حضرت با یزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں الف پڑھتا ہوں تو میں وحدت میں ڈوب جاتا ہوں، لام میم پڑھتا ہوں تو اپنی فنا دیکھتا ہوں، اور میم پڑھتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ پیارے دوست، حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ حروف کائنات کی تخلیقی آوازیں ہیں، یعنی اللہ نے جب کن کہا تو ان حروف کے اندر سے تخلیق کی لہریں پھوٹیں۔ پیارے دوستو، الف لام میم کے روحانی اثرات کیا ہیں؟ یہ 3 حروف دراصل یہ روحانی کوڈ ہے۔ جو بندہ خلوص نیت سے ان کا ورد کرتا ہے، اس کے دل میں ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے۔ روحانیت میں اس میں کیا فائدے ہیں؟ دل میں نور ایمان پیدا ہوتا ہے، نفس کی ظلمت کم ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی کشف پیدا ہوتی ہے، قلبی سکون اور روحانی روشنی حاصل ہوتی ہے، الہی قرب کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اہل تصوف کے نزدیک الف لام میم ایک روحانی چابی ہے جو باطن کے دروازے کھولتی ہے۔ پیارے دوستو، ذکر الف لام میم کا روحانی طریقہ کیا ہے؟ یہ ذکر عام اذکار کی طرح نہیں بلکہ توجہ اور مراقبہ کی ساتھ کیا جاتا ہے۔ طریقہ اس کا ہے کہ نمبر 1 وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھیں، اور نمبر 2 آنکھیں بند کریں اور دل پر ہاتھ رکھیں، دل کے اوپر ہاتھ رکھیں، آہستہ آہستہ سانس کے ساتھ ذکر کریں۔ سانس اندر لیتے وقت تصور الف یعنی میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، سانس روک کر تصور کریں لام میم یعنی بندگی کو فنا، سانس چھوڑتے وقت میم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا نزول۔ یہ عمل کم از کم 11، 33 یا 99 بار کریں۔ مراقبہ کے دوران خیال رکھیں کہ دل میں غیر کا خیال نہ آئے۔ ہر حرف کے ساتھ اپنے وجود کو فنا تصور کریں۔ آخر میں چند لمحے خاموش رہیں تاکہ نور دل میں اتر جائے۔ پیارے دوستو، قرآن کی ہدایات سے تعلق اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان 3 حروف کے فوراً بعد فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی الف لام میم ان لوگوں کے لیے ہدایت کا دروازہ ہے جو دل کو پاک کر چکے ہیں۔ جب بندہ ذکر اور مراقبہ سے اپنے باطن کو صاف کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قرآن کا باطنی فہم عطا کر دیتا ہے۔ روحانی تجربات کے لیے اس لفظ کو اہل دل جب ان حروفوں پر غور کرتے ہیں تو ان کے باطن میں نور کی لہریں دوڑتی ہیں۔ بعد اوقات الف کی تلاوت پر دل میں محبت و اشک باری، یعنی وہ کیفیت ہے جسے صوفیاء تجلیات حروف کہتے ہیں۔ یہ کیفیت ظاہر کرتی ہے کہ قرآن کے الفاظ صرف حروف نہیں بلکہ نور کے ذرات ہیں جو دل میں نازل ہوتے ہیں۔ الف لام میم حروف کی توانائی کے مطابق ہر حرف ایک روحانی فریکوینسی رکھتا ہے۔ الف نور ذات وحدت کی طاقت، لام میم محبت و جذب، میم رحمت و نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ تینوں قوتیں ایک ساتھ آتی ہیں تو دل میں ایک روحانی دائرہ بنتا ہے جو بندے کو ذکر سے معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ پیارے دوستو، الف لام میم محض 3 حروف نہیں بلکہ ایک روحانی پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ پیغام کہتا ہے،
اے بندے اگر تو مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو الف میری وحدیت کو سمجھ، لام میم اپنی عبودیت کو قبول کر، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا ہو۔ یہ تینوں حروف مل کر انسان کو توحید، عشق اور رسالت کے راستے پر لے جاتے ہیں، اور یہی راستہ اصل معرفت الہی کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، الف لام میم قرآن کا روحانی راز ہے۔ الف اللہ کی ذات کا، لام میم بندے کی فنا کا، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا رمز ہے۔ یہ حروف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک نورانی رابطہ ہے۔ جو بندہ اخلاص سے ان کا ذکر کرے، اس پر ہدایت و معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ روحانی خط اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جو صرف قلب سلیم والے سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔